اسلام میں رہ کے آپ کو مل کیا گیا ہے؟ یہی تو میں آپ کو بتانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ آپ کے پاس اسلام میں کچھ ہے ہی نہیں اور آپ کہہ رہے ہیں باہر بہت گندگی ہے. پہلے اس محلل والی اور نہیں حلال والی گندگی کو تو بتائیں نا. ایک بیوی کو طلاق دے دی کسی نے, ایک بیوی جی کو, اپنی بیوی کو کسی نے طلاق دے دی, جی ٹھیک ہے, جی ہونا تو یہ چاہیے کہ آپ سے غلطی ہوئی ہے, آپ پشیمان ہوئے ہیں, آپ سوری کریں, بیوی سے سوری جی کریں, اس کے گھر والوں سے سوری کریں, ٹھیک ہے, اور جی آپ اس کو دوبارہ عزت کے ساتھ اپنے گھر لیں. جی طریقہ تو یہ بنتا ہے, ٹھیک ہے. جی لیکن جی ہمارے پیارے نبی حضرت محمد جو تھے وہ اتنے گندی فیسینیشن رکھتے تھے کہ انہوں نے کہا جی کہ جب تک وہ کسی دوسرے کی مٹھاس چکھ نہ لے, جب تک وہ کسی دوسرے کی مٹھاس چکھ نہ لے, وہ تمہاری واپس نہیں ہو سکتی. یار یہ کتنا گندے الفاظ یوز کیے ہیں, مٹھاس چکھ نہ لے. کیا آپ کے پرائیویٹ پارٹ میں سے مٹھاس نکلنی ہے؟ دیکھ کتنی سٹوپڈ بات ہے کہ جب تک تو اس کی مٹھاس نہ چکھ لے. وٹ ڈو یو مین بائی دیٹ؟ لائک کتنی گندی فیسینیشن ہے اس شخص کی کہ نہیں تو جا دوسری کے ساتھ شادی کر, اس کی مٹھاس چکھ, پھر واپس آئیں اپنے خاوند کے ساتھ شادی کریں. ہاؤ stupidly idiotic it is. تو میں کچھ بولوں یا ابھی اور سننا ہے مجھے؟ نہیں اب آپ تو بول ہی نہیں نہ رہے, آپ تو بار جی بار ادھر لیفٹ رائٹ نہیں جا رہے میں ہیں, کبھی سوچ رہا نماز بھی بھائی آتے ہیں, کبھی کہ ادھر جاتے ہیں, کبھی ادھر جاتے ہیں. میں چاہتا نہیں نا میڈم بھائی کہ کبھی آپ کے نا وہ ہو جائے گی, آپ بولے کہ یار کچھ بولتا نہیں, کچھ کا کچھ بات کرتا ہے, نہیں اس لیے سر, میں چپ رہا. اتنا غلاثت سننے تو کے بعد آپ کے پاس کچھ بچا ہے بولنے کو سوائے شرمندگی کے؟ تو اگر آپ نہیں بولنے دیں گے, اپنے آپ ہی ڈیسیجن لے لیں گے, تو پھر کچھ بھی کر سکتے ہیں بھائی. آپ تو یار آپ کی بولو, ہسٹری میں یار بھگا بھی بولو سکتے بولو, ہیں. آج کے دن میں بولو یار پلیز, آج کے دن میں بولو. ہاں تو جو ہے وہ تو ایسا ہے کہ اینڈ آف دا ڈے نصیحت کے لیے بھی ہو سکتا ہے. آپ اس طرح سے کئی بار بولتے ہیں کسی کو ہڑکانے کے لیے کہ تم کو بیٹا پیل دیا جائے گا, سمجھے نا, ایسا نہیں کرو گے تو. اسی طرح سے کبھی یہ کہ تم کو یعنی غیرت, کیا تمہاری یہ غیرت کو نبی کی, بتا رہا کیا ہوں میں, یہ نبی کی بتا رہا ہوں. حرمت کو گوارا دیتی ہے کہ وہ اتنی گھٹیا بات کرے؟ دیکھیے اگر کسی کو کسی بہت بڑی چیز سے بچانا ہو تو بڑے لوگ ایسے ہی بہت سارے کام کرتے آئے ہیں. ابھی بہت ساری کہانیاں ہیں ہر مذہب میں آپ کو ایسی ملیں گی جس میں ایسے کام کیے گئے ہیں جو کہ ایسا لگتا ہے کہ یہ کیسے پاسبل ہے. جیسے کہ پرشورام جی نے اپنی ماں کا گردن کاٹ دی تھی. تو ایک یا دیکھیں الگ ہے یہ. گردن کاٹنا, سنیں سنیں سنیں, دیٹ از گردن کاٹنے کا اس قسم کی بغیرتی کے ساتھ تو کوئی تعلق نہیں ہے, ٹھیک ہے, پہلی سر بات. میں سمجھ گیا, آپ کی بات سمجھ دوسری گیا, میں بات ایک یہ بات دیکھیں, بتا یہ رہا ہوں آپ دیکھیں, کو. یہ دیکھیں آپ کے نبی نے ایک کہانی بتاتا ہوں, ملٹیپل ہو رہا ہے. سر یہ حدیث دکھائیے گا, یہ دیکھیں, یہ لڑائی مار کٹائی کی انہوں نے, لیکن اس کو چھوڑتے ہیں, ہم مار کٹائی سے آگے چلتے ہیں, ٹھیک ہے. یہ دیکھیں اس عورت نے کہا, وہ عورت کیا کہہ رہی ہے نبی سے کہہ رہی ہے, انہوں نے اپنے کپڑے کا پلو کر کے اشارہ کیا کہ ان کے عورت کمزور ہے, ان کے ہاتھ کمزور ہے, یعنی کہ انہوں نے کپڑا ڈھیلا سا اپنا جو پلو ہے نا وہ کر کے دکھایا, اس کا تو کھڑا نہیں ہوتا, ٹھیک ہے. ان پر اس کے شوہر نے کہا یا رسول اللہ یہ جھوٹ بولتی ہے, میں تو اس کو جمع کرتے وقت چمڑے کی طرح ادھیڑ کر رکھ دیتا ہوں. دیکھیں یہ کتنی اچھی اچھی باتیں ہو رہی ہیں ایک محفل کے اندر جہاں پہ لوگ سارے کھڑے ہیں. لڑکی اپنے کپڑے کا پلو جو ہے نا وہ اٹھا کے کہتی ہے, پلو کو پتا نا آپ کو, پلو کپڑے کا پلو اٹھانا پتا نا, کپڑے کو اگر آپ کونے سے اٹھائیں گے تو وہ کبھی اسٹریٹ نہیں رہے گا, وہ ڈھیلا ہو کے نیچے گر جائے گا, کیونکہ کپڑا, ٹھیک ہے. تو وہ لڑکی کہہ رہی ہے دیکھو جس طرح یہ کپڑے کا پلو ہے نا میرا, یہ اس طریقے سے کام ہے اس کا, ٹھیک ہے. مرد کیا کہہ رہا ہے, لے میں تو اسے چمڑے کی طرح ادھیر کے رکھ دیتا ہوں, ٹھیک ہے. اب یہاں پہ دیکھیں, مگر یہ شریر ہے مجھے پسند نہیں کرتی, یہ مجھے پسند نہیں کرتی جی, میں سیکس کرتے ہوئے اس کو ادھیر دیتا ہوں ٹھوک ٹھوک کے, یہ کہنا چاہ رہا ہے وہ. اچھا یہ رفع کے ہاں دوبارہ جاتی ہے. رسول اللہ نے فرمایا اگر یہ بات ہے تو یہ رفع اس وقت تک حلال نہیں ہوگا جب تک یہ عبد الرحمان دوسرا شوہر تمہارا مزہ نہ چکھ لے, ٹھیک ہے. اب اگر عبد میں اسے الرحمان نے تھوڑا سا آلریڈی اس کو چمڑے کی طرح ادھیر کے رکھ دیا ہے, ٹھیک ہے, اور یہ سیکس کے وقت رکھ دیا ادھیر کے چمڑے کی طرح, تو آلریڈی وہ لڑکی عبد الرحمان کا مزہ چکھ چکی ہوئی ہے.
एडम मेरा एक सवाल है आपसे। सर उसको पहले सवाल पूछ लेने दें जो भाई आया हुआ है, मैं आपको बाद में दे दूंगा जवाब। नहीं, इससे रिलेटेड है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ आप रुकें, आपका दिमाग खुल गया, उसका नहीं खुला। मुझे पता है आपका सवाल क्या है। हेलो जी हाँ अब मुझे ये बताइए, हाँ यहाँ पे नहीं मेरी बीच आपकी आखिरी अगर वो आखिरी में आपकी बंदा बात अगर वो बंदे हम्म, ने सेक्स कर लिया इस लड़की के साथ और इतना जबरदस्त किया है कि उसको चमड़े की तरह उधेर के रख देता है वो सेक्स करते वक्त, तो मुझे बताएं कि रसूलुल्लाह ये क्यों कह रहा है कि जब तक तुम्हारा दूसरा शोहर अब्दुर्रहमान तुम्हारा मजा ना चख ले तब तक तुम जो हो वापस नहीं जा सकती? इसका क्या मतलब है? वैसे मैं पूरा वाकया नहीं समझ पाया, मतलब ये ऑलरेडी किसी और से शादी कर चुकी है? ये एक और बंदे के साथ शादी कर चुकी है, उस बंदे ने इसको जोर दबा दबा के फेंटा है, ये आयशा के पास आई है, आयशा इसको मोहम्मद के पास लेके आई है, मोहम्मद को आयशा ने बताया देखो इस लड़की को कितना फेंटा है इसके शोहर ने, ठीक है। वो बंदी जो है अब मोहम्मद को बताती है कि यार ये मुझे फेंटी लगाता है, इसका खड़ा तो होता नहीं है, ठीक है। जो मर्द आया वो साथ आके उसने कहा यार मैं तो इतना खड़ा होता है, मैं तो इसे चमड़े की तरह उधेड़ के रख देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे ये वाली बात हो रही है। अब रसूल ने कहा है कि जब तक तू रफा का मजा ना चख ले तू पहले खामद के पास नहीं जा सकती। तुम्हारे लिए रफा जो पहला हस्बैंड है, रफा पहला हस्बैंड है, वो रफा इस वक्त तक हलाल नहीं होंगे जब तक अब्दुर्रहमान तुम्हारे दूसरे शोहर तुम्हारा मजा ना चख ले। ये मजा ना चख ले क्यों कहा गया, हालांकि ऑलरेडी अब्दुर्रहमान बता रहा है कि मैं तो इसे चमड़े की तरह उधेड़ के रख देता हूँ सेक्स करते हुए, क्योंकि सेक्स तो हो गया अब, ठीक है। तो अब यहाँ पे मोहम्मद का दोबारा ये वाला सेंटेंस बोलना क्यों जरूरी है? क्या इसके पीछे राज क्या है? सेक्स हो चुका है, ये अब कौन सा मजा चखना है? नहीं सेक्स हो चुका है ना। अब्दुर्रहमान ने क्या कहा है, मैं तो इसको चमड़े की तरह उधेड़ के रख देता हूँ, ठीक है। वो कहती है खड़ा नहीं होता इसका, इनके शोर कमजोर हैं या रसूलुल्लाह, इनके शोर कमजोर हैं, ये देखे ये कपड़े का पल्लू का इशारा किया, ये देखे पल्लू देख लें, ठीक है। अंग्रेजी अगर उर्दू समझ नहीं आ रही हम अंग्रेजी में कर लेते, कोई मसला नहीं, यहाँ पे हमारे पास दोनों दोनों ट्रांसलेशन मौजूद हैं। ये देखें यार तो मैं तो मेरा तो आपके बोलने पे ध्यान है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बोलिए ये देखें, आप। आई हैव डन नो रॉन्ग टू हिम, ही इज इम्पोर्टेंट एंड इज यूजलेस टू मी लाइक दिस। इस तरह से मेरे लिए यूजलेस है, होल्डिंग एंड शोइंग द फ्रिंज ऑफ हर गारमेंट, अपने गारमेंट का कोना उठा के बोला ये देखो, इस तरीके से ये बेकार है। Abdurrahman said, by Allah, O Allah Messenger, she is lying. I am very strong and can satisfy her, but she is disobedient and want to go back to Rifa. Allah Messenger said to her, if this is your intention, then you know this is unlawful to you to remarry Rifa unless Abdurrahman has sexual intercourse with you. This is stupid translation. Stupid translation. Sexual intercourse with you. अबे वो तो चलो इसी ट्रांसलेशन को ले लो, unless Abdurrahman has sexual trans, लेकिन वो तो कह रहा है मैं तो इसे सेटिस्फाई करता हूँ पूरा, मैं तो इसे चमड़े की तरफ देर के रख देता हूँ। अब मुझे बताओ कि अगर ऑलरेडी अब्दुर्रहमान सेक्स कर चुका है, उसको फुली सेटिस्फाई कर चुका है सेक्स में, तो यहाँ पे मोहम्मद का ये कहना कि जब तक वो तुम्हारा मजा ना चख ले, ठीक है, अनलेस ही टेस्ट योर हनी, क्योंकि अगर हम अरबी के अंदर जाएं उर्दू ट्रांसलेशन में भी यही है, जब तक हत्ता युजीकु मिन हुसैलितिका, जब तक वो तेरा मजा ना चख ले, ये देखे, ठीक है, अनलेस इट टेस्ट ऑफ योर स्वीटनेस, उर्दू में जब तक ये आपकी मिठास का मजा ना चख ले, ठीक है। अब मुझे ये बताइए, जब ये वाली कहानी आ रही है, ठीक है, मुझे बताइए कि इस कहानी के बाद पीछे क्या रह जाता है? हिंदी में करते हैं, हिंदी में क्या लिखा हुआ है? हिंदी, यार कोई हिंदी पढ़ेगा? जब तक यह आपकी मिठास का स्वाद नहीं ले लेता। अब मुझे बताइए कि रिफा ना अब्दुर्रहमान के मुताबिक वो तो उसे चमड़े की तरह ठोक बजा के रख देता है, ठीक है, येट आपके पास ये वाली कहानियां आ गई। अब मुझे बताएं पीछे रह क्या गया? अब पीछे क्या रह गया जब वो ठोक बजा के ले रहा है उसकी? अब कौन सा मजा चखना रह गया? बात में आपकी दम है, लेकिन ये है कि ये सब ऐसे मसले हैं जो लोग जानते हो हदीस, और जो लोग जानते हो दुनिया भर की बातें, उनसे आप करें तो ज्यादा बेटर है। इसलिए कि अब आपके पास आंसर नहीं है ना, लॉजिक यही मैं बता रहा हूँ,
یہی میں بتا رہا ہوں. اب آپ کے پاس آنسر نہیں نہیں ہے, پرابلم یہی ہے. آنسر ہے میرے پاس, آنسر ہے, کیونکہ کیا وہ تو آنسر ہے ابھی بعد میں آئی نا بتائیے. بات. ابھی اس کے پہلے جو ہماری بات چل رہی تھی حلالہ والی بات پہ, وہ بات کو پھر بیچ حلالہ میں اسی حدیث طرح آ ہو رہا گئی. ہے نا, یہ عورت کا حلالہ ہی ہو رہا ہے نا, عبد ہوں، الرحمان سے حلالہ ہی ہو رہا ہے ایک طرح کا, ٹھیک ہے. کیونکہ حلالہ کی ہوں، شرط کیا ہے اصل میں, آپ یہ دیکھیں نا, حلالہ میں کی نے شرط. ہلو ایڈم ہوں، سکر, میں نے ایک ہوں. چیٹ میں ایک ویڈیو ڈالا ہے. حلالہ جو آپ بول رہے ہیں اس کا مطلب وہ نہیں ہے, آپ آرام سے دیکھ لیجئے کبھی وقت ملا تو. دیکھ لوں گا, آپ مجھے یہاں پہ بھی بتا دیجیے گا, آپ بتا دیں کیا مطلب ہے. نہیں آپ دیکھیے نا آرام سے, اس میں لکھا آئی ہے ڈونٹ پورا. کیئر یار, آپ مسلمان ہیں, آپ نے دیکھ لی ہے, جی آپ بتا دیں. جی جی جی, وہ جو ہے اس میں جو کہا ہے کہ آپ جو بتا رہے ہیں وہ حلالہ ہے ہی نہیں ہے. کیا ہے بھائی حلالہ, آپ بتا دیں بھائی. ارے یار آپ کو ویڈیو تو بھیجا ہے نا میں نے چیٹ میں ابھی. یار تو ابھی یہاں پہ جو اتنے لوگ سن رہے ہیں 1000 سے اوپر, وہ پاگل کے بچے ہیں, وہ بھی سن لیں گے آپ کی بات, سنا دیں. آپ نے تو دیکھ لی ہے نا, سمجھ لیا ہے نا, آپ جی جی, بتا دیں. نہیں نہیں, میں تو آپ کو سمجھانے کے لیے بھیجی ہے میں نے. تو بھائی بتائیں نا یہاں پہ. اس میں کہ کچھ ورڈ ہے عربی, وہ میں سمجھ نہیں پا رہا ہوں, اس لیے میں نے وہ آپ کو یعنی کہ بھیجے. آپ کو سمجھ نہیں آئی یعنی. نہیں سمجھ آ گئی مجھے اچھا کیا, تو سمجھا دیں. لیکن وہ ورڈ میں یوز نہیں کر پا رہا ہوں ابھی اس کو بھائی کیا, آئی انہیں ڈونٹ جو کیئر, ٹرم یوز کیے ہیں. ہاں, آئی ڈونٹ کیئر, سنیں, آئی ڈونٹ کیئر جو انہوں نے یہ ٹرم جو یوز حلالہ کیا, آپ بتا اگر رہے ہیں وہ آدمیوں نے آپ میں گڑھا سے, ہوا ہے, میں وہی بتانے یہ لگا جو ہوں. انسانوں نے گڑھا ہوا ہے, عمران یہ ایک جو سیکنڈ سن لو اوریجنل آپ نہیں ہے. یار, عمران ایک سیکنڈ, آپ ایڈم بھائی کو سن لو. یار نہیں ایڈم بھائی بات کریں. دیکھیں, حلالہ کسی بھی انسان نے گھڑا ہو لفظ, یہ لفظ قرآن اور حدیث میں نہیں ملتا. obviously بعد میں کسی نے اس کو ٹرم دی ہے. ٹرم دینا سمجھتے ہیں, کسی چیز کسی ایکشنز کو ایک نام دے دینا. مگر یہ چیز تو قرآن سے ظاہر ہوتی ہے اور حدیثوں سے ظاہر ہوتی ہے کہ آپ کے نبی نے بولا کہ یہ, ابھی آپ کا نبی کیا بول رہا ہے, تم رفا کے پاس واپس نہیں جا سکتی جب تک تم عبد الرحمان کا مزہ نہ چکھ لو, ٹیسٹ نہ چکھ لو. ٹھیک ہے, حالانکہ عبد الرحمان منہ سے بول رہا ہے کہ میں اس کو فلی سیٹسفائی کرتا ہوں, ٹھیک ہے, بلکہ اردو میں ٹرانسلیشن میں لکھا ہوا ہے چمڑے کی طرح ادھیر کے رکھ دیتا ہوں, ٹھیک ہے, جمع کرتے ہوئے, ایڈم سیکس بھائی, کرتے ہوئے. اب ٹرمنالوجی جو ہوتی ہے نا, ٹرمنالوجی دیٹ کین بی ایڈڈ, ایک ٹرمنالوجی لفظ ٹرم ہے نا. اب فار ایگزامپل توحید, توحید تو قرآن کے اندر لفظ ہی نہیں ہے. آپ توحید کو مانتے ہیں جی بھائی, میرے بھائی, آپ توحید مطلب توحید پہ عمل کرتے, توحید کو مانتے ہیں. یعنی یعنی کو بعد میں جائیں گے, اکلوتا گاڈ نا. یعنی پہ بعد میں جائیں گے. توحید پہ ایمان رکھتے ہیں آپ, توحید کسے کہتے ہیں وہ ہم بعد میں دیکھیں گے. توحید پہ ایمان رکھتے ہیں, ہاں رکھتے ہیں بھائی, مطلب توحید ابھی تک وہی میں بول بہترین رہا ہوں, سنا ایسا بہترین. تو سیکھا یہی ہے توحید آپ ایک لوگوں سے کہ ٹرمنالوجی ہے, ایک گاڈ, سنگل گاڈ. ہاں توحید ایک ٹرمنالوجی ہے نا. جی, اوکے, کیا لفظ توحید آپ کو قرآن میں ملتا؟ نہیں نالج ہے بھائی, نہیں ہے ویسے, میں نے ابھی بہترین, تک نہیں ملتا, کئی بار نہیں سن ہے چکا ہوں آپ لوگوں سے. ہاں بھائی, نہیں ہے, ٹھیک ہے. ہوں، ونس اگین, ہوں، ٹرمنالوجی اور ٹرم دے دینا از سیپریٹ. ہوں، ٹرم دی جاتی ہے جب آپ نے کسی 2 یا 3 یا 4 لائنوں کو کہنا ہو اور اس کو کہنے کی بجائے اس کی ٹرمنالوجی دے دی جائے, ٹھیک ہے. ہوں، تو لفظ ہوں، حلالہ جو ہے ایک ٹرمنالوجی کا لفظ ہے, ٹھیک ہوں، ہے. اب آپ کسی ویب سائٹ پہ گئے, کسی جگہ پہ گئے, اس نے اس کے اوپر پوری کی پوری گیم بنا کے آپ کو دکھانے کی کوشش کی اور عربی کی ٹرمنالوجیز نکال کے اس کی گیم بنانی, ڈز ناٹ میٹر. حلالہ کرنا ہم ہوں، کسے کہہ رہے ہیں, اس ہوں، ٹرمنالوجی کے پیچھے ایسنس کیا ہے کہ ایک لڑکی اپنے خاوند ہوں، کے پاس واپس جانے کے لیے کسی اور سے ہوں، شادی کر رہی ہے اور پھر وہاں سے ڈیورس لے کے اپنے خاوند کے پاس جا رہی ہے. اس ٹرمنالوجی کو لفظ حلالہ کہہ دیا گیا لغت عام میں. تو اٹس اے ٹرمنالوجی, ہوں، ہوں، ٹھیک ہے. لیکن یہ ٹرمنالوجی, اس کی جو ایسنس ہے وہ قرآن کے اندر ہے. قرآن سورہ بقرہ آیت نمبر 230, ہوں. بات ختم ہوگی. اور آپ کے محمد کی حدیث صحیح بخاری کی, یہ کیا جو آپ کے لکھا ہے اس میں؟ سامنے ہے, کس کے اندر, سورہ بقرہ کی 230 میں کیا لکھا ہے؟ یہ اگر حلالہ کر آپ سکتے نے ہیں. طلاق دے دی ہے اپنی, اگر آپ نے طلاق دے دی ہے تو وہ تب تک ہوں، تمہارے لیے تمہارے پاس واپس ہوں، نہیں آ سکتی جب تک وہ ہوں، کسی غیر شوہر کے ساتھ سیکس نہ کر لے. ہوں، غیر شوہر کے ساتھ, زوجن غیرہ ہوں، کے ساتھ سیکس نہ کر لے ہوں، اور پھر اس سے طلاق لے لے, پھر اگر وہ تمہارے ساتھ شادی کرے ہوں، تو اس کے لیے گناہ نہیں. ہوں. یہ قرآن سورہ بقرہ آیت نمبر 230 کہہ رہی.
ٹھیک ہو گیا. उसके आगे اب पीछे भी कुछ है ना कि शायद सर ऐसा उसके कुछ है पीछे है कि कि उसके पीछे है कि हाँ, जी तलाक तलाक 3 मर्तबा होती है वगैरह वगैरह, सारी तलाक का कॉन्सेप्ट बताया हुआ है ना. पीछे पढ़ लेना, 228 से शुरू हो रही नहीं, है आयत नंबर. डज और नॉट ये मैटर. भी जान लो ऐसा कुछ भी है शायद कि मतलब ये जान लो कि अल्लाह तो है, हर चीज का जानकार है, तुम्हारी हाँ तो सोच वोच का, ऐसा अल्लाह तो ये कुछ कहता है, है, मैं ये तो एग्जैक्टली हर नहीं ये जानता. तो अक्सर जगहों के ऊपर लिखा हुआ है. अल्लाह मियां कोई भी गेम वही तो, बताता है, उसके यही बाद तो एंड में कुरान का सबसे इस बड़ा, टाइप गेम डाल देता है. कुरान का सबसे बड़ा जो मजा है वो यही है, जो है ना. मुझे जो समझ में आया, जितना भी पढ़ा मैंने नहीं थोड़ा बहुत, एक कभी सेकंड, कभी हिंदी उठा कुरान लेता का हूँ, सबसे बड़ा, मैं उर्दू अरबी एक सेकंड जानता रुके नहीं. रुके रुके रुके. आप कह रहे हैं कुरान का सबसे बड़ा मजा ये है कि अल्लाह रिपीटेडली एक ही बात को रिपीट कर ही जाता है. नहीं, सबसे बड़ी बात ये कहता है, बार बार जो कहता है ना कि ये जान लो कि अल्लाह सब जानता है. मतलब यही तो आप मैं जो कह रहा हूँ. खेल है ना, अपने नहीं दिल मैं में नहीं यही कर कह रहा हूँ. सकते. जैसे अभी आपने मुझसे नहीं पूछा, मैं नहीं आपको बता रहा हूँ, अभी एक आपने सेकंड मुझसे रुके भाई, पूछा नमाज में कभी इधर उधर हुए, तो एक अगर सेकंड मैं एक आपको सेकंड. ये बोल देता ना सच कि ओए नहीं भाई, नहीं हुआ, मैं अरे जी भाई भाई रुको रुको बोलिए, रुको 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 रुको. जी बोलिए यानी कि बोलिए. एसेंस ये है कि अल्लाह अपनी बात को हम्म, मल्टीपल टाइम कर रहा है एक ही बात को, इस वजह हम्म. से वो सही है. नहीं, मल्टीपल से और एक बार कहने से क्या लेना देना है उसका, वो जितने बार कहे, वो अगर पूरे कुरान में भी, अगर ये पूरी कुरान ही इस बात पे उतार देता कि ये जान लो कि अल्लाह सब जानता है, ये जान लो कि अल्लाह सब जानता है, तो भी क्या बुरा, क्या भी क्या फर्क पड़ता है, या एक बार लिखा तो उससे अगर क्या फर्क आपकी पड़ता है. अगर आपकी ये सोच है ना, तो यू आर हम्म, इंतहाई डम. आपके साथ बात करने की मजीद, आई एम सॉरी टू से, मादरत के साथ जरूरत ही खत्म हो जाती है. कि अल्लाह को अगर नहीं. एक ही बात, हम्म, 6000 आयतें हैं सिर्फ कुरान के अंदर, सिर्फ उस 6000 हम्म, आयतों में से आपके पास 35% से ज्यादा रिपीटेड आयतें हैं. ठीक है. उसके हम्म, अलावा आपके पास कोई 30% के करीब पुरानी कहानी है जिनका कोई ताल्लुक ही नहीं है, क्योंकि आप उनको यकीन ही रखते, मानते ही नहीं. और फिर उसके बाद कुछ बातें हैं जो सिर्फ और सिर्फ मोहम्मद के लिए हैं, कि ये सिर्फ तेरे लिए, ए नबी ये सिर्फ तेरे लिए, ए नबी ये सिर्फ तेरे लिए, ए नबी ये सिर्फ तेरे लिए. हम्म, उसके बाद आपके पास आ हम्म, जाती है लड़ाई की आयतें. हम्म, ठीक है. 72 आयतों जी. के अंदर सिर्फ और सिर्फ लड़ाई के बारे में कहा गया, लड़ाई करो. उसके बाद आपके पास हम्म, 80 के करीब आयतें आ जाती हैं मुनाफिकों के बारे में, कि तुम मुनाफिक हो, तुम मुनाफिक हो, मुनाफिक है, मुनाफिक है, मुनाफिक है, मुनाफिक है, मुनाफिक है. बाकी सिर्फ और जी. सिर्फ 10% कुरान के अंदर कुछ ना कुछ अहकामात रह जाते हैं. बाकी सारा बाबा जी का ठुल्लू है. अब मुझे बताएं कि इतना बड़ा कुरान एडम भाई. 23 सालों में अल्लाह मियां ने उतारा, 23 साल लिए. जी. ठीक है. जी. और उस 23 हम्म, सालों में अल्लाह मियां अपनी कंप्लीट हम्म, बातें कन्वे ही नहीं कर सका. यहां पे अल्लाह मियां लिख क्यों नहीं सकता था कुरान के अंदर कि तुम अगर तुम इंटेंशनली हलाला करोगी तो गलत है. जो आपके हम्म, पास 90% कुरान है वो सिर्फ बकवास है जिसकी आपको हम्म, जरूरत नहीं है. तो 90% जो कुरान है उसमें बकवास देने की बजाय यहां पे लिख देता हम्म, कि अगर तुमने इंटेंशनली ये काम किया, ठीक है, हम्म, तो ये हम्म, हलाले की सूरत में माना ही नहीं जाएगा. ये माना ही नहीं जाएगा. हलाले को छोड़ दे, लफ्ज हम्म, हलाला गोली मारे, ये मानी ही नहीं जाएगी शादी. ठीक है. मगर अल्लाह ने ऐसा आ, नहीं किया. जी. एडम भाई, आपको वर्ड टू वर्ड जवाब दूं या मैं जो है जो मोटी मोटी बात कर दूं, क्योंकि फिर आप, मुझे लगता है थोड़ी देर में वो टाइम आने वाला है कि जहां से आप पर्सनल या तो अटैक मुझे नंबर 2, हमेशा की तरह पर्सनल उतार अटैक दोगे. नंबर 2, पर्सनल अटैक नंबर 2 आ नहीं, गया आपका. जी. एडम भाई बहुत देर बात कर लिए तो इनसे, मैं बोलता मैं हूँ हटा दो. मैं जवाब देता ये हूँ. जहन में नहीं सर, अच्छा, आप ये जो जवाब नहीं बात दे है ना, सकते, जवाब ले आपसे ले नहीं आ, होगा. ले 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 ले, कोई बात नहीं, ले ले जवाब दे जो जवाब. ये बात है कि रिपीटेडली आयतें आई, और ये बात है कि बाकी सब सिर्फ मोहम्मद साहब के लिए आई, ये सब चीजें खैर मतलब मोटा मोटी बोल दे रहा हूँ, इतने सब मायने नहीं रखती हैं. आप एक बहुत बड़ा अजीब और गरीब मुझे मामला लेके चल रहे हैं. जैसे मैं आपको बोलता हूँ, जैसे मैं आपको कई बार बोल चुका हूँ, मैं खुद ही बहुत इम्प्रेस हुआ था जब पहली बार ये लोग चैनल पे आए थे, तो क्योंकि मैं खुद तमहीद बांध परेशान रहे, था. तमहीद ना मैं बांधे, बताता सीधी हूँ बात आपको. करें, तमहीद ना बांधे, हाँ, सीधी सीधी बात बात ही तो बता रहा हूँ आपको मैं, करें, तमहीद बांध रहे हैं. कि जैसे कि एक प्रॉब्लम मैं खुद ही जानता था कि एंड ऑफ द डे औरतों को जो है एंड ऑफ द डे मर्द पे डिपेंडेंट रहना पड़ता है, कहीं नहीं, क्यों किसी ना किसी हालत पे. क्यों मैं वही आपको पूरी बात बता क्यों? रहा हूँ कि मैं खुद भी. मैं अरे आपको सुनिए ना अभी सर. आपको बताता हूँ, अभी आपको बताता हूँ मिस्टर. अरे आज के मैं दौर बता में, रहा हूँ आज के कि दौर में सुनिए ना, सुने. मेरी बात अब पूरी नहीं तो नहीं हो नहीं जाने नहीं, ये दीजिए, जो अभी जल्दी आपका जल्दी सेंटेंस है इसको मोटा. मुझे इस सेंटेंस को फिक्स करने दें. आज के दौर में मर्द डिपेंडेंट है औरतों का, औरत मर्द की डिपेंडेंट नहीं है.
پوچھے کیوں؟ کیوں؟ کیونکہ آج کے دور میں عورت جو ہے وہ بایولوجیکلی کریٹڈ سپرم اپنے اندر ڈال کے بچہ پیدا کر سکتی ہے، مرد بچہ پیدا ہی نہیں کر سکتا. سو آج کے دور ہاں میں ٹھیک ہے، میں آج یہ کے کہنا دور چاہ رہا میں تھا آج کہ کے آپ دور ایسے میں ایسے بڑے بڑے آج کے پوائنٹ دور لے میں کے چلیے. دیکھیں بات سنیں، یہ ہوں، اتنی اسٹوپڈ بات کی ہے آپ کے اللہ نے جس کو آپ فالو کر رہے ہیں ہوں. کہ عورت کو ڈیپینڈنٹ ہی رہنا ہے. اگر عورت ارے ڈیپینڈنٹ نہیں رہتی بھائی، میں تو یہ نہیں کہہ خدیجہ رہا جو ہوں، ہے میں آپ سے کچھ اور کہہ رہا ہوں. آپ تو ہی کے ساتھ چل کے نہیں کہہ نہیں، رہا رکے ہوں، رکے آپ رکے سن نہیں رکے رکے، پائے. آپ کے نہیں سر، آپ کے پوائنٹ آف ویو کے حساب سے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ڈیپینڈنٹ تھے حضرت ختیجہ کے، کیونکہ دولت تو ایبسلیوٹلی حضرت ختیجہ کی تھی. اور ارے دوسرے آپ میں سن ہی نہیں ایڈم رہے، صاحب میں آپ سے یہ آپ ہی کا کہنا چاہ پوائنٹ رہا آپ تھا ہی کہ کے حساب حضور سے صلی اللہ بول علیہ رہا وسلم، ایک ہوں. منٹ دیں، میں آپ ہی حضور کے صلی اللہ علیہ سائڈ وسلم، سے ہوں، آپ نہیں نہیں میں سمجھ ہی سمجھ نہیں جو، پا رہے. ہاں آپ وہ میں یہ سمجھ سوچ رہے جو ہو ابھی کہ میں آپ سے ابھی جو لڑ آپ رہا ہوں. کانفیڈنس دکھا رہے تھے نا میں کہ یہ میرا کہہ تو رہا ایمان اور ہوں، بڑھ گیا آپ ہے نے بلکہ کیوں نہیں؟ لبریز ہو رہا ہے. ابھی آپ نے ارے ایڈم سے ہی بات بھائی کی تھی نا، پلیز. سن تو لو، میری بات سن لو گے تو آپ کو خود کو لگے گا کہ اچھا یہ تو ہماری بات بول رہے تھے. نہیں میں نہیں، یہ آپ بول ہماری رہا بات نہیں تھا، بولیں، آپ ہماری میں بات نہیں بول بولیں. رہا تھا اصل میں آپ قرآن کے اوپر آئیں سیدھا پورا واپس، تو یہ ہو جو آپ جانے نے سائڈ دیجیے. ٹریک لیا اسے چھوڑیں، قرآن کے اوپر واپس آئیں. ہوں، جو آپ مجھے بتا رہے تھے باقی باتیں، اللہ نے 10% ہوں. صرف احکامات کیوں دیے، باقی ساری جگہ پہ کیوں نہیں دیے، باقی ساری پہ کیوں نہیں دیے؟ اور 23 سالوں میں اگر صرف 6000 کے قریب آیتیں آنی ہیں، ٹھیک ہے، وہ 20,000 کیوں نہیں آ سکتی تھی؟ اگر 20,000 آیتیں آتی تو اس کا مطلب تھا کہ ایک دن میں تقریباً 4 آیتیں اترتی، تو آپ کی 23 ہوں. سالوں میں 20,000 آیتیں آ جاتی. ٹھیک ہے، ارے تو میرا مطلب ہے اتنی تھوڑی آیتیں بھی اللہ نہیں دے سکا کہ قرآن نماز کیسے سر پڑھنی ہے وہی بتا دیتا. آپ کو ٹینشن نہیں لینا، آپ جواب یا تو لیں گے یا پھر صرف بولتے یار رہیں کیونکہ گے. آپ میں تمہید سمجھ مانتے ہیں نہیں. نا، مزید ٹاپک بیچ میں کھولتے ہیں، مت کھولیں، سر سیدھا آپ مدے پہ اتنی آئیں. دیر تک بولتے، میں کچھ بولتا ہی نہیں ہوں، پھر آپ اس کے بعد ہم کو کیونکہ مجھے جو میں بولنے نہیں بولتا دیتے. ہوں اور بھائی وہ ایک مدے پہ میں بولتا کسی ہوں، آپ ایک مدے پہ بولتے بولتے 4 اور کھولتے ہیں، مت کھولیں. نہیں سر، ایسا تو میں نے نہیں کیا، ایسا تو آپ نے کیا ہے. حلالہ کے ٹائم آپ نے بات کو پھر ٹائم ویسٹ، حدیث پہ لے آئے تھے. میں نے کہا ٹائم کیا تھا ویسٹ. سر. سر اچھا ایڈم، میں سنیے نا سوری میری ایک بات تھی، کیونکہ یہ لوگ سر، کافی دیر سے بیٹھے ہوئے ہیں. میں آپ سے یہی کہہ رہا ہوں. سلمانی جلیبی صاحب کافی مارننگ سے بیٹھے تھے، کلوز جی کرنے جی والے تھے. تو میں کہ آپ کی اس لیکچر سے یہ 2 چیزیں سیکھا ہوں کہ اسلام میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک عورت کا کوئی کنسنٹ ہے ہی نہیں. یعنی کہ اگر وہ کھلا لینا چاہتی ہے تو کہہ رہے جی وہ اس کے آرگنزم چکے گا تب جا کے وہ سزا. وہ پہلے مار مار کے نیلا پیلا کیے دے رہا ہے، وہ سیکس کیے دے رہا ہے، اور اس کے بعد وہ کہہ رہے ہیں پھر اس کے پاس بھیج رہے ہیں، تو عورت کا کوئی کنسنٹ ہی نہیں. اس کا مطلب وہ چاہے سیکس کروانا چاہے یا نہ چاہے. نبی صاحب کہتے ہیں. اچھا پھر دوسرے نمبر پہ آپ یہ دیکھیں پہلے طلاق اسی کی جو نمبر کو آیت دیکھ ہے. لیں، پہلے اسی نمبر کو دیکھ لیں. جی جی جی. عورت اگر ریجیکٹ کرے سیکس کو تو ساری رات فرشتے جو ہیں وہ اس پہ لان تان کرتے رہتے ہیں. سو عورت کو نہ صرف یہ ذرا سنیے گا محمد، یہ بہت جی امپورٹنٹ ڈیفینیٹلی پوائنٹ آپ رکھتے ڈیفینیٹلی. ہیں. عورت کو نہ صرف یہ کہ دوسرے ہسبینڈ کے ساتھ بجوانی ہے اپنی، بلکہ اس کو ولنگلی مٹھاس دیتے ہوئے بجوانی ہے. آپ سمجھے اس بالکل بات کو، مزے دے رہے ہیں اس اس کو کو فل ٹائم فل مزے. مزے دے کے مروانی ہے، تو وہ جا سکتی ہے اپنے پہلے ہسبینڈ کے پاس، اس سے پہلے نہیں. تو میں اصل میں وہ یہ دکھانا چاہ رہا تھا جس کا اس بندے نے جواب دیا نہیں، میں اسے دکھانا چاہ رہا تھا کہ کتنا ذلیل کیا عورت کو، کہ جس طرح آپ رنڈی کے پاس جاتے ہیں وہ پیسے لے کے آپ کو وہ فل مزہ دلوائے گی. ٹھیک ہے، آپ کو مزہ کروائے گی. کیوں؟ کیونکہ اس کا کام ہے. اس نے آپ کو مزہ نہیں کروائے گا، آپ دوبارہ نہیں آئیں ڈیفینیٹلی. گے. سیم از دا کیس، تو سر محمد نے میں عورت بھی کو تو وہ رنڈی بنا دیا کہ تو نے سر میں بھی تو آپ کے ولنگلی ساتھ ہی فل ہوں. مزے دلانے ہیں اس کو، ٹیسٹ تو نے فل دلوانا ہے اس کو. محمد یہ اصل میں پوائنٹ میں نے ریپرزینٹ کرنے کی کوشش کی. بہت اچھا آپ نے کلیئر کیا. دوسرا سر پوائنٹ یہ دیکھیں کہ سورہ طلاق کی جو آیت ہونی چاہیے کہ جب پہلی وہ سورہ بقرہ میں گھسیڑ ہوئی ہے 230 میں، اور یہ کون ترتیب دیتا رہا ہے قرآن کو یار؟ کیا کس نے یہ گیم کیا ہوا ہے؟ اس آیت کو شوڈ بھی ایڈم سورہ سر میں طلاق. کچھ بولوں کیا؟ جی سر، اس کے اندر مسئلہ یہ آیا تھا محمد، اگر آپ دیکھیں اسباب النزول 65 کی 4 کا، تو اس میں آپ کو نظر آتا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جی یہ آیت کیوں آئی ہے 65 کی 4. وہ اس وجہ سے آئی تھی، سورہ طلاق کی آیت 4 اس وجہ سے آئی تھی کہ لوگ پوچھتے ہیں کہ محمد صاحب آپ نے طلاق کے بارے میں جو احکامات پہلے دیے تھے نا، اس میں کمی ہے. اس میں ابھی تک آپ نے ان عورتوں کے بارے میں نہیں بتایا جو بڈھی ہو چکی ہیں اور ان کو اب مینسز ہی نہیں آ رہے، یا ایسی بچیاں جو کہ ابھی جوان ہیں کہ ان کے مینسز شروع نہیں ہوئے، تو آپ نے ان کے بارے میں نہیں بتایا. اب بات یہ ہے میرے پیارے محمد بھائی کہ اللہ میاں کو جب تک سوال نہیں آتا نا، وہ پری ایمپٹیولی نہیں بتا سکتے. دیر از اے پرابلم ان اسلام. اسلام کے اندر آپ ہر چیز دیکھیں گے وہ
پرو ایکٹیولی نہیں آئی، ری ایکٹیولی آ رہی ہے. جی ڈیفینیٹلی وہ ایک صحابی تھے، وہ کہتے میں تو نابینا ہوں تو میں تو جہاد پہ نہیں جا سکتا، فوراً آیت آگے کہ جو معذور ہیں، یہ بھی اس طرح کا ہوا ہے اس میں قرآن میں. بالکل آپ صحیح فرما تو رہے یہ ہیں. ریئیکشن ہے. اگر آپ اسباب النزول دیکھیں گے اس آیت کا تو ریئیکشن میں ہے. اب پرابلم یہ ہے کہ اللہ میں اگر ہر چیز کو جانتا ہے، جس طرح کہ بھائی کہتا ہے کہ اللہ نے کئی دفعہ لکھ دیا میں ہر چیز کو جانتا ہوں، میں ہر چیز کو جانتا ہوں، میں ہر چیز کو جانتا ہوں، میں ہر چیز کو جانتا ہوں. اگر وہ ہر چیز کو جانتا ہے تو اسے پتا تھا ہونا چاہیے تھا کہ اس قسم کا کوئی سوال بعد میں کر سکتا ہے، تو لہٰذا اللہ اسی وقت یہ آیت دے دیتا. اللہ نے نہیں دی. سو اللہ نے ریئیکٹیو دی. اس کا مطلب ہے محمد جو ہے جب اس کے پاس سوال آتے تھے نا، وہ ان سوالوں کے جواب بنا کے دے دیتا تھا کو منکیری کے ساتھ. ٹھیک ہے. اور اس کے اندر اس کی یہ مینٹل فیسینیشن شامل ہوتی تھی. ٹھیک ہے. تو سیم از دا کیس کہ جب آپ دیکھتے ہیں یہ والی تو آپ کو نظر آتی ہے کہ مینٹل فیسینیشن ہے اس کی، کہ اس کو عورتیں جو ہے نا ایک یعنی رنڈیوں سے زیادہ فیل ہی نہیں ہوتی تھی محمد کو. سر کیونکہ جب سے ختیجہ مجھے جب جانا ہے تک اگر ختیجہ آپ کو جب تک ختیجہ طاقتوری جو لڑکی تھی جس کے پاس پیسے پوئے تھے، جس کے پیسے استعمال کرتا تھا، یہ جب تک وہ رہی تھی محمد دوسری شادی نہیں کرا. ٹھیک ہے. بے شک محمد ایسے نے ہی تھا. 10 شادیاں بھی سر نہیں اگر کی. بات کریں گے محمد نے تو بتا دیجیے، ادروائز میں جاؤں. عورتوں کی بے حرمتی بھی نہیں کی. جیسے ہی یہ طاقت والی لڑکی مر گئی ختیجہ، اس کے بعد محمد نے عورتوں کی بے حرمتی بجا دی اچھے طریقے سے. ایڈم ایسے سر ہی ہے. بات کریں گے یا جانا ہے مجھے؟ اگر آپ کر نے اگر پائیں گے یا بات مجھے کرنی ہے اس جانا ٹاپک پہ تو کر دیں، نہیں تو اگر آپ نے بیچ میں 10 اور چیزیں لے کے آنی ہے تو مت لائیں. میں تو کوئی بھی چیز نہیں لایا سر، سب چیزیں آپ کی وجہ سے آئی ہیں. میں نے کیا لایا؟ میں تو کچھ لائی نہیں سر. میرے پاس اتنا گیان ہی نہیں ہے کہ میں کچھ لاؤں. نہیں یار نہیں سر، پر آپ ایسے جلیبی گھماتے ہیں، اتنی لمبی تمہید مانتے ہیں کہ وہ جو ٹاپک ہے وہاں سے آپ ڈیریل کر دیتے ہیں نا ساری. اس کو جو بات چل رہی ہے اس پہ بات کریں نا پلیز. نہیں سر، اب اینی ویز ٹھیک ہے، آپ کو جو کہنا آپ کہہ سکتے ہو، لیکن میں نے تو ایسا کچھ نہیں کیا. باقی دیکھ لیجیے، آپ کو اگر کر سکتے ہیں کرنا ہے. یار میں آپ بس نے اتنا مدعے کہہ پہ رہا بات کرنی تھا ابھی بھی کر دینا یار. ہاں کریں. کیا کہہ رہے تھے؟ کہ آپ حلالہ پہ بات کر رہے تھے اور کہہ رہے تھے، تو میں کہہ رہا تھا ایسے آپ اچھے ٹاپک اٹھا کے چلتے رہیے، لیکن جو بیسیکلی یہ آپ یہ جو جس طرح سے ادھر ادھر جو چھوٹی موٹی باتیں اٹھائیں گے کہ بھائی اتنی آیتیں کیوں آئیں، اتنی آیتیں کیوں آئیں، یہ ادھوری ہے، اتنی آیتیں اس کے لیے ہیں، اتنی آیتیں اس کے لیے ہیں، یہ سب چیزوں سے کوئی خاص فرق کسی کو آپ پڑتا کو نہیں نہیں ہے. پڑتا نا، آپ کو نہیں پڑتا، کوئی مسئلہ نہیں. آپ کے نہیں لیے ہے بھی مجھے نہیں. نہیں سر، کسی کو بھی نہیں پڑتا ہے آپ کو سر. کیسے پتا ہے نیتوں کا حال؟ آپ کو نہیں کیسے پتا ہے کسی نہیں نہیں دوسرے نہیں کے؟ میں نہیں سر اس لیے یہ بول کہہ رہا رہے ہوں. یہ عالموں سے بڑھ گئے ہیں. وہاں پہ بلال فلپ اور وہ دوسرے جو ہے مذاکر نائک رو رہے ہیں کہ ایولانچ آیا ہوا ہے، تباہیاں مچی ہوئی ہیں. ہر اس پہ کیا کہتے ہیں اسٹریم میں 4 سے 5 بندے آ کے کہتے ہیں جی ہم نے اسلام چھوڑ دیا، یہ کہہ رہے فرق نہیں پڑتا. او بھائی کس طرح کا فرق چاہ رہی ہے؟ سر کوئی پلیز نہیں سر، ایکسپلین کریں. ان کو فرق اس لیے نہیں پڑ سکتا سر. ان کا ایک بندے کا نا دماغ کا لیول ایک خاص لیول تک ہونا چاہیے سر تاکہ میں فرق پڑے. اگر کسی سے اگر آپ پوری بات لیں گے نہیں تو ہی ایڈم تو پتہ بات نکل ہے، پائے گی نا سر. اگر آپ ایڈم میں ایسے بتاؤں ایک بندہ ایسے ہوتا آپ ہے وہ کریں گے، دیکھیے 2 باقی منٹ سب دے 2 کی تو منٹ ایک سیکنڈ نہیں. دے ایک سر. منٹ مجھے بھی دیجیے، میری بیٹری آ رہی ہے سر. ایک ایک منٹ بندہ ہوتا ہے وہ اپنی میری ماں سے بیٹری. کہتا ہے میں نے شرط لگائی ہے کہ کوا جڑ رہا ہے نا کالا وہ چٹا ہوتا ہے، تو اس کی ماں کہتی ہے آپ تو لوگ ہار بولنا جائے گا شروع ہوتا ہے اس بیوقوف کے بعد. آدمی. تو وہ کہتا ہے میں مانوں گا نہیں تو ہاروں گا کیسے. وہی آپ کی کہاوت بھی وہی ہے. میں سر بس یہ کہہ رہا ہوں کہ ایک لوتا جو سب سے مضبوط انسان جو کھڑا ہے ایک سچ والا ہے، ایک ایڈم سیکر ہے. تو میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ لوگ ایسی باتیں رکھیں کہ سچ میں آپ مضبوط بنے رہے. میں لٹرلی میرا کوئی انٹینشن نہیں ہے، نہ آپ کو کبھی بھی. میں نے آپ نے دیکھا ہوگا میں جب بھی بات کرتا ہوں سیدھی اور صاف کرتا ہوں، کرسٹل کلیئر. آپ لوگ بات کریں ایسی رکھیں کہ لوگوں کی جڑیں ہلیں. آپ کیا یہ چھوٹے موٹے مدوں میں آپ گھسنے لگے ہیں تو بہت چھوٹے ہو جائیں گے آپ ایسے میں. سر قرآن بہت ایک بات چھوٹا موٹا بتائیں. مدعا ہے. چلیں بہترین ہو گیا، آپ کی بات آ گئی. تھینک نہیں یو سو ویری مچ. سر قرآن میں بہت جاتا ہوں چھوٹا سر، مدعا دیکھ ہے. لیجیے آپ، قرآن کر لیجیے بہت آپ. چھوٹا مدعا ہے. قرآن بہت چھوٹا مدعا ہے. اتنا چھوٹا مدعا ہے کہ وہاں پہ حلالے کی بات آئی اور اللہ نے رنڈی پونے کے بارے میں ایکسپلین نہیں کیا. اگر وہ کر دیتا تو ایسا نہ ہوتا. تو اللہ نے ایکسپلین نہیں کیا. اللہ نے اس رنڈی پونے کو روکا نہیں. آپ اگر سر وہاں پہ اگر محمد جو ہے، محمد کا اللہ سپوزٹلی جس طرح یہ آپ سپوزٹلی لے کے آیا وہ آئے، اگر وہ اس چیز کو بتا دیتا اور بیان کر دیتا، ٹھیک ہے، تو یہ رنڈی پونا نہ ہوتا. ارے سر تو اللہ لیکن تو یہ بھی بتا دیتا آپ کو کہ یہ برا ایڈم لگ، سیکر نام کا آدمی آئے گا، وہ ایسا ایسا بولے گا، تو پھر اس سے کہانی ختم ہو تو جاتی ہے اللہ کو سر. پتا ہونا چاہیے تھا نا. پوری دنیا اللہ کا کو پتا ہونا چاہیے تھا. نہیں پتا تھا لیکن تو ان پھر کو نہیں اللہ نے اس بتانا کے نا. جواب قرآن کے وہ اندر کیوں نہیں بتایا رکھے بھائی؟ یہ لکھ دیتا کہ بھائی ایڈم سیکر آئے گا، وہ مجھے گالی دے گا، کیوں لکھ تو لیتا؟ پھر تو کسی بات ہی بندے کا ختم ہو نام جاتی. لکھنے کی یہ ضرورت بھی نہیں تھی نا.
अरे फिर तो सर theory स्टूपिड खत्म हो आर्ग्यूमेंट जाता है। ना, वो कुछ भी चीज मान नहीं लीजिए कि देखो अभी आता था, देखो देखो अभी देखो अभी देखो आसमान में लिखा आ जाए, हेलो आज हेलो आ जाए, हेलो हेलो मान हेलो अल्लाह दिमाग दिमाग अल्लाह को अगर आज खोलो, कर दे, दिमाग को खोलो, सर दिमाग को आप भी खोलो। खोलिए ना एडम सर, सीकर प्लीज प्लीज खोलिए ना सर, प्लीज आप एडम भी 1 सेकंड के लिए आप खोल लीजिए, चले यार मैं निकाल दे खोल इनको, रहा हूँ, आप भी खोलिए। निकाल दे इनको, निकाल दे इनको।